جی السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. جیسے میں ہر ویڈیوز میں پہلے ایک سٹوری ڈسکس کرتا ہوں, اس کے بعد ہم ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. تو پہلے میں آپ کو نا ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ بیسیکلی نا مجھے میری دادی نے سنایا تھا, تو میں آپ کو نا انہی کا ورژن سناتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نا ایک میاں بیوی رہتے تھے, بہت غریب تھے, فاقے ہوتے تھے ان کے گھر میں. تو مطلب جب وہ بہت تنگ آ گئے نا, تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھائی آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ وہ ہمیں ہماری ساری زندگی کا جو رزق ہے نا وہ ایک ہی دن میں دے دے. تو انہوں نے کہا یار کہ تم اگر ایک ہی دن میں سارا رزق لے لو گے تو باقی زندگی کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں, بس آپ ہمیں نا یہ ایک ہی دن میں نا جتنا ہمارا رزق لکھا ہے نا پوری زندگی میں, وہ ہمیں آپ ایک ہی دن میں دلوا دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات سنی اور اللہ تعالیٰ سے جا کے عرض کر دی. تو بھائی ہوا کیا کہ ان کو جو ہے وہ ساری زندگی کا جو ان کا رزق تھا اور وہ ان کو ایک ہی دن میں مل گیا. اور ان کے گھر میں تو بھائی ڈھیر لگ گیا کھانے کا, طرح طرح کے کھانے, ساری چیزیں. خیر بہت خوش ہوئے, جتنا کھا سکتے تھے اتنا کھایا, جتنا ایک دن میں کھا سکتے تھے دونوں میاں بیوی نے اتنا کھایا. اب بہت کھانا بچ گیا. انہوں نے کیا کیا کہ وہ کھانا نا غریبوں میں تقسیم کر دیا, مطلب لنگر کھول دیا انہوں نے, اور لوگ ان کے گھر پہ آتے اور کھانا کھاتے اور چلے جاتے. بھئی پہلے دن تو اس طرح ہوا, اور وہ سب بانٹ دیا انہوں نے کھانا جتنا تھا ان کے پاس. اگلے دن پھر دوبارہ کھانا آ گیا ان کے یہاں, اسی طرح اتنی ہی تعداد میں اور اتنی کوانٹٹی میں کھانا پھر آ گیا. پھر انہوں نے یہی کیا کہ انہوں نے وہ کھانا کھایا جتنا کھا سکتے تھے اور باقی غریبوں میں بانٹ دیا. اچھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا, انہوں نے دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ یار یہ جو ہے اب سارا کھانا بانٹ دیں گے اور اب پھر آگے کی زندگی نا مشکل میں گزاریں گے. اسی طرح معاملہ چلتا رہا. پھر کچھ دنوں بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا وہاں سے, انہوں نے دیکھا پھر لنگر چل رہے اور پھر کھانا وہاں بٹ رہا ہے. تو ان کو تشویش ہوئی. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جا کے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے بولا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے سارے زندگی کا رزق ان کو ایک بار عطا کر دیا, تو وہ تو انہوں نے ختم کر دیا, کھا لیا, بانٹ دیا. اب ان کے یہاں تو روزانہ اتنا ہی کھانا آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جتنا کھا سکتے ہیں اتنا کھا لیتے ہیں, باقی وہ میرے بندوں کو کھلا دیتے ہیں. جب وہ میرے بندوں کو کھلا دیتے ہیں تو میں وہی رزق ملٹی پلائی کر کے ان کو دوبارہ دے دیتا ہوں. وہ جب تک میرے بندوں کو کھلاتے رہیں گے میں تب تک ان کو اتنا ہی کھانا دیتا رہوں گا. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کسی کو کھانا کھلانے سے کھانا کم نہیں ہوتا, آپ کا رزق آپ کو ملٹی پلائی ہو کے ملتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب جو کرنٹ سچویشن ہے, جو حالات چل رہے ہیں ابھی, کرونا کے حالات چل رہے ہیں, بہت برے حالات ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے امان میں رکھے, سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے. تو بیسیکلی ابھی جو کرنٹ سچویشن, ویسے تو خیر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے, لیکن اسپیشلی ان دیز ڈیز میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ اپنے کچن کا صدقہ کیا کریں. اپنا تو کرتے ہیں آپ لوگ, بھائی جو مرد حضرات ہیں وہ باہر نکلتے ہیں, اپنے بیوی بچوں کا, ماں کا, باپ کا اپنا کرتے ہیں, لیکن ایک مطلب اپنے کچن کا نا صدقہ کیا کریں. اچھا, وہ میں بتاتا ہوں کہ یہ کچن کا صدقہ ہوتا کیا ہے. دیکھیں, کچن کا صدقہ سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص نوکری کرتا ہے, وہ باہر روزانہ جو بھی اس کی حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق جو ہے نا باہر وہ لوگوں کو مدد کر دیتا ہے, 5 روپے, 10 روپے, 50 روپے, 100 روپے. ٹھیک ہے, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں برکت نہیں ہے, اس میں بہت برکت ہے, لیکن جو برکت آپ کچن میں سے نکال کے جو کھلائیں گے نا اس کی برکت کا نا آپ کو اندازہ نہیں ہے. اچھا, اب یہ ذمہ داری نا عورتوں پہ عائد ہو جاتی ہے. یہ میں آپ کو ابھی اس کی ایگزامپل بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح کریں, کیسے. دیکھیں, کوشش یہ کیا کریں کہ روزانہ جو آپ کے گھر میں کھانا بنتا ہے نا, جو کھانا بنتا ہے
اس میں سے روزانہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے مطلب کم سے کم ایک آدمی کے لیے تو کھانا ضرور نکالا کریں، اس کھانے میں سے جو آپ روزانہ کھاتے ہیں۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ جو باہر آپ لوگ مدد کر دیتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں، ماشاءاللہ سے سب بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ جو کچن میں جو کھانا بنتا ہے اس میں سے جو نکال کے دینے کے برکت ہے نا، اس کا آپ کو بھی اندازہ نہیں ہے۔ جب آپ یہ کرنا سٹارٹ کریں گے نا تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا۔ اچھا، اب اس کے فائدے کی میں آپ کو ایک پروف دیتا ہوں کہ اس میں فائدہ کس طرح ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ چلے کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم غریب ہیں، جو کہتا ہے میں غریب ہوں بھائی میں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تو میں کہتا ہوں کہ غریب کا زیادہ فائدہ ہے بجائے امیر کے۔ وہ کیسے؟ بھائی وہ اس طرح کہ مثال کے طور پہ ایک گھر میں 10 روٹیاں بنتی ہیں، ایک گھر میں 10 روٹیاں بنتی ہیں، ان 10 روٹیوں میں سے روزانہ وہ خاتون جو ہے نا وہ 2 روٹیاں جو ہے نا وہ نکال کے اللہ کے کسی بندے کو کھلا دیتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے 100% میں سے 20% جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح اگر ایک گھر میں 20 روٹیاں بنتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ ان سے ایک اسٹیپ اوپر ہو گیا، ان کا خرچ زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی یہ کرتی ہیں کہ بھائی وہ کیا کرتی ہیں کہ ان 20 روٹیوں میں سے 2 روٹیاں اللہ کے کسی بندے کو کھلا دیتی ہیں روزانہ۔ اب انہوں نے بھی کسی کی مدد کی، لیکن ایک غریب نے بھی 2 روٹیاں کھلائیں جس کے ہاں 10 روٹیاں بنتی ہیں، اور ایک امیر نے بھی، چلیں امیر کہہ لیں، جس کے ہاں 20 روٹیاں بنتی ہیں اس نے بھی 2 روٹیاں کھلائیں۔ اب جس کے ہاں 10 روٹیاں مطلب کم کھانا بنتا ہے اس نے زیادہ مدد کی، کیوں؟ 10 روٹیوں میں سے 2 روٹیاں دی 20%، جس کے ہاں 20 بنتی ہیں اس نے بھی 2 روٹیاں دی لیکن اس نے 10% مدد کی۔ غلط نہیں ہے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا تو کم بنتا ہے ان کا زیادہ فائدہ ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر پیسوں کے معاملات دیکھیں کہ اگر کسی کے پاس 1000 روپے ہیں اور وہ کسی کی مدد کر دیتا ہے 100 روپے سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے پیسوں میں سے 10% جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب اگر کسی کے پاس 2000 روپے ہیں اور وہ بھی 100 روپے ہی دیتا ہے تو وہ اس کا مطلب ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں 10% خرچ کر دیا، ٹھیک ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ بالکل آپ کو آسان طریقے سے سمجھاؤں کہ جتنے کم وسائل ہوں گے مدد کرنے میں لوگوں کی اتنا ہی فائدہ ہے، مطلب اتنی پرسنٹیج آپ کی زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ 1000 روپے کا 10% دیں گے تو 100 روپے بنتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ 1 لاکھ روپے آپ کے پاس ہوں گے تو 1 لاکھ کا 10% دینے سے پہلے نا آپ سوچیں گے۔ تو اس لیے نا یہ باتیں اپنے ذہن سے نکال دیں کہ میں غریب ہوں یا میرے پاس نہیں ہے، کوشش کریں روزانہ۔ اور یہ معاملات تو چلتے رہتے ہیں نا، روزانہ ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں، پیسوں سے فقیر کو دے دیتے ہیں، کسی کو کچھ دلا دیتے ہیں، لیکن اسپیشلی جو خواتین کا میں بتا رہا ہوں نا جو کرنٹ سچویشن ہے کہ کوشش کریں۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بندہ نوکری کرتا ہے، وہ باہر نکلتا ہے، وہ کسی کی مدد کر دیتا ہے، تو ٹھیک ہے کہ اس نے سب کا صدقہ خیرات کر دیا، لیکن برکت اس میں بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں نا وہ بات اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس نے بس جو کمایا اور اس میں سے نکال کے اس میں دے دیے۔ کچن میں سے دینے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت یا وہ صدقہ نا پورے گھر کا نکل جاتا ہے۔ وہ جو آپ نے کچن میں سے نکال کے لوگوں کی مدد کی وہ پورے گھر کا نکل جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ جو روزانہ آپ کے گھر میں کھانا بنتا ہے وہ روزانہ کم سے کم اللہ تعالیٰ کے ایک بندے کو ضرور کھلائیں۔ یہ اپنی روٹین میں شامل کر لیں کہ کچن میں سے جو آپ کے کچن میں سامان ہے، جو کچن میں کھانا بنتا ہے، اس میں سے روزانہ آپ نے ایک بندے کی مدد ضرور کرنی ہے۔ مدد کیسے کرنی ہے؟ اس کو کھانا جو آپ بنا رہے ہیں اس میں سے آپ نے ایک بندے کا ایکسٹرا بنانا ہے۔ آپ دیکھیں آپ کی کچن میں کیسی برکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے کورونا کی، بہت برے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ آگے جو نظر آ رہا ہے کہ بس اللہ بہت برا مطلب حالات ہیں، بہت بری سچویشن نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے امان میں رکھے، اور جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یاب کرے۔ اچھا، اس میں نا تھوڑی سی احتیاط، میں آپ کو چھوٹی سی چیزیں بتا دوں۔ میں اتنی بڑی باتیں نا اس لیے بتاتا نہیں ہوں، بڑی باتیں نا سر پہ سے گزر جاتی ہیں، بہت چھوٹی چیزیں ہیں، اور یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ بہت چھوٹی چیزوں سے پھیلتا ہے۔ اچھا، آپ احتیاط کتنی بھی کر لیں، دیکھیں لگنا تو سب کو ہے یہ، ٹھیک ہے، لیکن اس سے بچنے کا طریقے ہے نا، اپنے گھر والوں کو اپنی فیملی کو کیسے بچانا ہے۔ مثال کے طور پہ میں اپنی مثال دوں، میں آفس جاتا ہوں جیسے مثال کے طور پہ، اب میرا والیٹ ہے، میرا موبائل ہے، میرا چارجر ہے، میری پانی کی بوٹل ہے، میرا لنچ باکس ہے، ٹھیک ہے، میرا بیگ ہے جو روزانہ میں اپنے ٹیبلز پہ رکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کوشش یہ کریں
اپنی کوشش یہ کریں کہ جو آپ سے ریلیٹ وہ چیزیں کرتی ہیں جو آپ باہر لے کے جاتے ہیں ان کو تو آپ کسی بیگ میں بند کر لیں یا کسی ایسی جگہ رکھ دیں جہاں پر آپ کے بچوں کا, بیوی کا, کسی کا ہاتھ نہ لگے. ٹھیک ہے, آپ تو بیسیکلی آگے ہاتھ دھو لیں گے لیکن اس سطح پہ وہ رہتا ہے جراثیم نا اس کا. تو یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے. اسی طریقے سے آپ لوگ اپنے آفیسز میں جو آپ کے ٹیلی فون سیٹ ہیں, کی بورڈ ہیں, جو بھی چیزیں ہیں, کوشش کریں کہ ان کو ڈھانپ کے آیا کریں. ٹھیک ہے, اور جانے کے بعد جو ہے نا سینیٹائزر, جب آپ وہاں ٹچ کرتے ہیں تو سینیٹائزر یوز کر لیا کریں. صفائی تو ویسے ہی کرنا اچھی بات ہے. تو بس یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے. اور بس یہ جو میرا موسٹ امپورٹنٹ چیز تھی جو بتانی تھی مجھے, وہ یہ تھی کہ کچن کا صدقہ نکالنا شروع کریں. دیکھیں پہلے ہم لوگ ویسے تو خیر موت کو کوئی نہیں ڈال سکتا, لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ چیز بنی ہوئی ہے کہ بھائی میں بوڑھا ہوں گا, پھر مجھے کوئی بیماری لگے گی, اس کے بعد ایسا نہیں ہے. اب نکل جائیں اس چیز سے. 2 گھنٹے میں نا سڈن ڈیتھ ہو رہی ہے, ابھی کچھ نہیں پتہ کس کا کون کب چلا جائے. تو کوشش یہ کریں کہ اپنی تیاری پوری رکھیں. اپنی تیاری پوری کس طرح رکھیں؟ نماز پڑھیں, ٹھیک ہے, قرآن پاک کی تلاوت کریں, ٹھیک ہے, لیکن لوگوں کی مدد کرنا شروع کریں. اپنے جو چھوٹے معاملات ہیں نا وہ صحیح کریں, پھر آئیے گا بڑے معاملات کی طرف. چھوٹے معاملات صحیح کریں, لوگوں کی مدد کرنا شروع کریں, اپنا اخلاق اچھا کریں, کسی کو اپنے ذات سے تکلیف نہ پہنچائیں. ٹھیک ہے, چلیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اپنا اور اپنی فیملی کا, اپنے بچوں کا, سب کا بہت 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 خیال رکھیں. اللہ حافظ, ٹیک کیئر.